المسيح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير خاتم النبيين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين من لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، عزیزو، میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں نے کوئی آیت نہیں پڑھی، صرف دو مصرع آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور شب عاشور ہے، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود آ کے روتے ہیں. کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. شب عاشور ایسی کرب اور اضطراب کی شب ہے کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. میں کچھ پڑھ نہیں سکتا ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے. اور دعا کرتا ہوں کہ مولا آپ کو حوصلہ دے، آپ گریہ کر سکیں. بڑے اطمینان کے ساتھ آرام سے پڑھوں گا. آپ کو سنبھل کے جملے کو سنبھالنا ہے اور گریہ کرنا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا دیجیے کہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کس قدر عظیم ہے. جہاں فطرت دم توڑ دیا کرتی ہے، جہاں فطرت بدل جایا کرتی ہے، شان اہل بیت، کمال اہل بیت پر فطرت بدل جایا کرتی ہے. آپ دیکھیں، ایک شخص ہے جو امام حسین علیہ السلام کا عزادار ہے، اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام سے اتنا قریب کرتا ہے اس کے زبان کی تاثیر بدل جاتی ہے. کوئی فقیہ نہیں ہے، کوئی مرجع نہیں ہے، کوئی آیت اللہ نہیں ہے، ایک عام انسان ہے جو مزدور ہے. کسی کا مکان بن رہا ہے، وہ مزدوری کر رہا ہے، درمیان میں چھت سے ایک بچہ نیچے گرنے لگتا ہے. اس مزدور کی نظر اس بچے پہ پڑتی ہے، ایک آواز بلند کرتا ہے، ارجع الی مکانک، ارجع الی مکانک، اپنے مکان، اپنی جگہ واپس چلے جا. بچہ گرتا ہوا درمیان سے واپس اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے. یعنی اس کی زبان میں امام حسین علیہ السلام نے اتنی تاثیر دی کہ ایک مرتبہ اس نے جملہ کہا، بچہ صحیح سلامت واپس اپنی جگہ پر گرنے سے بچ گیا. لیکن کربلا میں عزادارو، فطرت بالکل بدل جاتی ہے. فطرت یہاں پر نہ بدلی، فطرت جو بدلنا تھا وہ نہ بدلی. ارباب عزا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بارش ہو رہی ہے، کتنی بارش ہو رہی ہے. دعا کر رہا تھا مولا 2 دن اور عزاداروں کو موقع دے دے، دل کھول کے مجلس ماتم کر لے. مصلحت ہے پروردگار کی. کربلا میں یہ فطرت نہ بدلی. خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی. سنبھالے، جملے کو سنبھال سکے تو ارباب عزا گریہ کریں گے. کربلا میں فطرت نہ بدلی، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی. مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. ارباب عزا، جس شاعر نے یہ شعر لکھا، ایک نوجوان نے نوحہ پڑھا، حیدرآباد کا نوحہ خان، اس نے نوحہ پڑھا. جس نے سنا اس مصرے کو سب نے گریا، کہ کسی سے سنبھالے نہیں سنبھلا گیا، کسی سے تاب ضبط نہ رہا، ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو بہے. ایک شخص نے، ایک عزیز نے، ایک شریف انسان نے سنا، اس کا دل اتنا بھرایا، اتنا غمگین ہوا. اس نے جب بھی وہ جوان کو دیکھتا تھا کہتا تھا وہ مصرع سنا دو. خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی.
جب بھی وہ جوان کو دیکھتا تھا اور یہ مصرع یہ شخص کہتا تھا دوہرا دو یا خود ہی دوہرانے لگتا تھا. ایک منزل وہ آئی, اس نے کہا کہ میرے بھائی جب میں مر جاؤں میرے مرنے کے بعد اس نوحے کو تو ضرور پڑھنا. حسب وصیت جب اس کا انتقال ہو گیا, قبر میں اتار دیا گیا, تلقین ہو گئی, اب یہ قبر میں اترا اور اس کے بعد اس نے یہی مصرع دہرائے, خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی, مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. ارباب جب وہ قبر میں اتر کر کے اس بندے مومن کے سامنے یہ مصرع دہرا رہا تھا, اس مرحوم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کتنا مظلوم ہے میرا مولا, کتنا غریب ہے میرا مولا, اس سے برداشت نہ ہو, جو مر چکا ہو اس کے باوجود غم حسین میں آنسو بہا. اجرکم اللہ. دعا کیجئے, شہزادی سے دعا کیجئے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے. بد نصیب ہے وہ آنکھیں. ارے یہ وہ شب ہے جہاں زینب کو سکون نہیں ہے, ام لیلہ ام فروہ کو سکون نہیں ہے, ام رباب بے چین ہے, 6 مہینے کے بچے کا گہوارہ جھولاتی ہے. اے میرے لال اتنا یاد رکھنا, جب تک تو سلامت رہے تیرے باپ کو ایک زخم نہیں لگنا. رونے کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت ہے ارباب. حسین خیمے سے نکلے, ایک خیمے کے دروازے پر جا کر دیکھتے ہیں کوئی بیوی ہے جو اپنے لال قاسم کو سمجھا رہی ہے, کوئی بیوی ہے جو اپنے لال اکبر کو سمجھا رہی ہے, کوئی بیوی ہے جو اپنے آن محمد کو سمجھا رہی ہے. اے ارباب ایک بیوی اور ہے, افسوس کر رہی ہے, روتے جا رہی تھی, کاش مجھے بھی مظلومیت حسین دیکھیں, بیویاں اپنے گود کے بالوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہاں ارباب اس بندے مومن نے نوحہ پڑھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. لوگوں نے دیکھا, ڈاکٹر کو بلایا, ڈاکٹر آیا, کہا یہ ممکن نہیں ہے, جو انسان مر چکا ہو اس کی آنکھ سے آنسو کیسے جاری ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ اس سے کہا گیا کہ تو پھر مرثیہ پڑھ, پھر وہی 2 مصرے دہرا. اس نے پھر 2 مصرے دہرائے, خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی, مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. اے ارباب اب تو میت نے آنکھیں کھول دی, کھولنے کے بعد پھر آنسو گرنے لگے. جب مصرع تمام ہوا ارباب پھر اس مرحوم کی آنکھیں بند ہو گئی. ارباب زہرا کا لال اس قدر مظلوم ہے کہ مرنے کے بعد بھی رونے کے لیے اٹھ جا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کے. میں نے شام کی مجلس میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا. 9 محرم جب آتی ہے ارباب بڑی غموں کی شب ہے, یہ بڑی عجیب شب ہے ارباب. جب 9 محرم آتا ہے تو عام طور سے گاؤں میں جلوس نکلتا ہے. ہر جلوس میں علم ہوتا ہے, ذوالجناح ہوتا ہے, تابوت اس کے پیچھے ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک ننھا سا گہوارہ ہوتا ہے. ارباب عجیب منزل ہے, عجیب مرحلہ ہے. آپ غور فرمائیں تو خوب گریا کریں گے. ارباب حسب قدیم جس طرح سے ہمیشہ دستور ہے کہ مطابق جلوس نکلتا رہا, جلوس نکلا. دیکھنے والے تماشائی جلوس دیکھنے کے لیے آئے, اس میں مسلم بھی تھے غیر مسلم بھی تھے. جب لوگوں نے دیکھا کہ جلوس نکل چکا ہے, ایک بندے نے جو غیر مسلم تھا اس نے دیکھا, کہا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, یہ جو علم دکھ رہا ہے یہ ایک لشکر کے علمدار کی نشانی ہے. ارباب تصور کریں, اپنے آنکھوں کے سامنے منظر لائیں ارباب. وہ شخص کہتا ہے یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے, یہ جو علم ہے کسی لشکر کے علمدار کی نشانی ہے. علم کے پیچھے جو ذوالجناح چل رہا ہے, جو سواری چل رہی ہے, یہ بھی کسی سردار لشکر کی نشانی ہے. اے ارباب ایک مرتبہ وہ غیر مسلم شخص کہتا ہے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو پیچھے پیچھے یہ تابوت چل رہا ہے یہ بھی کسی کریل جوان کی شبیہ ہے.
کہ بھی کسی کریل جوان کی شبیہ ہے ارباب ذا. ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جملہ کہا اس کے بعد کہتا ہے یہ بات ساری سمجھ میں آتی ہے لیکن تابوت کے پیچھے پیچھے یہ ننھا سا گہوارہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ ننھا سا گہوارہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ ارباب ذا ایک مرتبہ ایک مسلمان سے ایک عزادار سے اس نے پوچھا بتاؤ یہ گہوارہ کیسا ہے. ایک مرتبہ اس بندے نے کہا اے شخص ارے کربلا میں حسین کا ایک 6 مہینے کا بچہ بھی تھا. ایک 6 مہینے کا بچہ بھی تھا. ارباب ذا یہ جملہ سننا تھا. وہ شخص تڑپ گیا کہتا ہے میں ہاتھوں کو جوڑ لیا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اس سے آگے ایک جملہ نہ کہنا. اس سے آگے ایک جملہ نہ کہنا. میں برداشت نہیں کر سکتا. میں نے ہاتھوں کو جوڑا. آواز یہ شخص ارے تو نے صرف اتنا سنا کہ حسین کا ایک 6 مہینے کا بچہ بھی تھا تو تجھ سے برداشت نہ ہوا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا. ارے اس ماں سے پوچھ ارے جس کے آغوش کا بچہ. ارے اس باپ سے پوچھ جس کے آغوش میں بچہ گیا تھا. حسین نے آواز دی اے فوجی اشقیا اگر میں نے کوئی خطا کی ہے لیکن اس بچے نے کیا خطا کیا ہے. لو میں اس بچے کو لٹا دیتا ہوں تو اپنے ہاتھ سے خود پانی پلا دو. ارباب ذا عجیب منزل ہے. عجیب منزل ہے. فوج آدھا میں کوہرام پپا ہوا. ایک ایسا منظر کہ فوج بغاوت کر جائے. ملاؤن نے آواز دی آئینہ ہرملا ایک تکلام الحسین. اے عزیزو امام حسین علیہ السلام نے اصغر کو ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں اٹھایا. اصغر کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا. اے عزیزو ذرا اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے کہ جب کوئی وزنی چیز کسی کاغذ کے ٹکڑے پر پڑتا ہے تو کاغذ کس طرح سے پلٹ جاتا ہے, کس طرح سے کاغذ اچھل جاتا ہے. علماء بیان کرتے ہیں حسین نے اصغر کو اپنے ہاتھ پہ لیا. اصغر کو اپنے ہاتھ پہ لیا. ہرملا کا سنسناتا ہوا تیر, 3 بھال کا تیر. تیر اتنا وزنی تھا, تیر اتنا وزنی تھا کہ اگر اس تیر کو ایک لوہے کی چادر پر ماری جائے تو وہ پھٹ جائے. ایک مرتبہ سنسناتا ہوا تیر چلا, اصغر کے گلو پہ لگا. زیارت ناحیہ کا جملہ ہے. امام فرماتے ہیں سلام ہو میرا اس بچے پر ینقلب الصبی علی یدیہ. بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم پر. اے ارباب ذا جیسے ہی اصغر کے گلے پہ تیر لگا بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا. اے ارباب ذا تیر جا کر کے حسین کے بازو سے پیوست ہوا. اصغر نے خیمے کا رخ کیا. اے اماں ارے میں نے کوشش کی پہلے تیر مجھے لگے لیکن اے اماں مجھے معاف کرنا میرا گلا چھوٹا تھا. حسین میں تیر باز میرا گلا چھوٹا تھا, تیر بڑا تھا لیکن اے اماں تیر پہلے میرے گلے پہ لگا اس کے بعد بابا کے بازو پر پیوست ہوا. اجرکم اللہ. ارباب ذا تصور کریں ذرا امام پر قیامت ٹوٹ پڑی, امام پر قیامت گزر گئی. ارباب ذا امام نے اصغر کو لیا اسی طرح سے لے کر کے خیمے کی جانب بڑھے. ارباب ذا روایت کا فقرہ ہے, مقاتل نے لکھا کہ کبھی حسین آگے بڑھتے تھے, کبھی حسین پیچھے ہٹتے تھے, کبھی آگے بڑھتے تھے, کبھی پیچھے ہٹتے تھے. اس طرح سے 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے پیچھے ہٹے. ایک مرتبہ اسی آسرا میں در خیمہ پہ پہنچے. میں نے بار بار اپنی مجلسوں میں بیان کیا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ عزیزو جب کبھی بھی باپ اپنے گھر پہنچتا ہے دروازے پر دق الباب کرتا ہے تو سب سے پہلے اگر گھر میں بچی ہے یا بچہ ہے تو پہلے دروازے پہ آ جایا کرتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا ہمارے لیے کیا لائے.
کیا سن رہے ارباب شب عاشور ہے، شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس قدر گریا کرے کم ہے ارباب۔ بچہ آ جاتا ہے، کہتا ہے بابا ہمارے لیے کیا لائے؟ اے ارباب جب حسین در خیمہ پہ پہنچے ہیں، 4 سال کی کم سن سکینہ در خیمہ پہ آ گئی، آواز دی اے بابا ارے آپ اصغر کو پانی پلا لو، میں پیاسی رہ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ارباب سکینہ نے آواز بلند کی، اے بابا آپ اصغر کو پانی پلا لائے نا، میں پیاسی رہ گئی۔ یہ جملہ سننا تھا، حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، اب جو سکینہ نے دیکھا در خیمہ پہ گری، بے ہوش ہو گئی۔ ارباب بہت عظیم مرحلہ ہے، بڑا عجیب منظر ہے ارباب عذاب، جتنا گریا کرے کم ہے ارباب عذاب۔ جو قیامت گزر گئی، ایک مرتبہ ام رباب آئی، اس کے بعد جیسے ہی ام رباب نے دیکھا، آواز دی یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے لال ارے کیا تجھ جیسے بچے بھی نہل کیے جاتے ہیں؟ اے میرے لال کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اے ارباب عذاب عجیب منزل ہے۔ امام حسین علیہ السلام اصغر کو لے کر کے واپس پسِ خیمہ گئے، اصغر کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد کربلا میں فطرت نہ بدلی، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نوازا پانی تو نہ تھا، قبر اصغر پر حسین آنسو بہاتے رہے، قبر اصغر کو آنسوؤں سے تر کیا۔ ہاں ارباب آخری 2 جملے بس، مجھ میں طاقت نہیں ہے پڑھنے کی، 2 جملے بس اور آپ کے حوالے کرتا ہوں، سنبھال سکے ارباب سنبھال لے، جتنا گریا کرنا ہو گریا کر لے ارباب۔ اس کے بعد پھر اب 9 محرم، آئندہ سال کتنے تھے جو نہیں ہے، کتنے ہیں جو نہیں رہیں گے، آئندہ سال ارباب 9 محرم شب عاشور کسے ملے؟ اے عزیزو، حسین کی تمنا، حسین کی آرزو، حسین کی کمائی، حسین کا لخت جگر، حسین کی آنکھوں کا نور۔ ارباب عجیب منزل ہے، ایک مرحلہ وہ آتا ہے، حسین جب مدینے سے کربلا چلے نا ارباب اکبر 17 برس کے ہو چکے ہیں، اور مدینے سے جب حسین چلے ہیں، جس دن اکبر بولنے لگے ہیں، جس دن سے اکبر بات کرنے لگے ہیں، اس دن سے حسین یہی چاہتے تھے، میرا اکبر مجھ سے کچھ مانگے، میرا اکبر مجھ سے کچھ مانگے، میں کچھ اسے عطا کروں۔ ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے تو میں دوں، لیکن اے ارباب جب بیٹا مانگتا ہے، باپ اسے پورا کرتا ہے، کس قدر خوشی ملتی ہے ارباب، کس قدر احساس جاگتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے قلب کو۔ لیکن اے ارباب مدینے سے قافلہ نکلا، حسین انتظار میں ہے، حسین انتظار میں ہے، قافلہ مکے پہنچا، حسین انتظار میں ہے، مکے سے قافلہ کربلا پہنچا، حسین انتظار میں ہے کہ اکبر کچھ مجھ سے مانگے تو میں اکبر کو دوں، اکبر مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے عطا کروں۔ اے ارباب پہلی محرم گزر گئی، 2 محرم گزر گئی، حتیٰ کہ 10 محرم آ گئی، ظہر کا وقت گزر گیا، ظہر کا وقت گزر گیا، حسین اسی انتظار میں ہے، حسین انتظار میں ہے کہ کسی طرح اکبر مجھ سے کچھ مانگے تو میں دوں۔ ارباب ایک منزل آئی، اکبر نے کہا اے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، اے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین نے رخصت کیا، حسین نے رخصت کیا، کیسے رخصت کیا؟ میں نے بیچ کی تمام کلیاں نکال دی، صرف اتنا کہ حسین نے اکبر کو رخصت کیا، اکبر میدان کارزار میں گئے، لڑتے رہے، لڑتے لڑتے ایک منزل آتی ہے کہ اکبر واپس آئے،
اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں ارباب ازاں، ایسا جملہ کہ کلیجہ پھٹ جائے، کلیجہ کباب ہو جائے ارباب ازاں، کلیجہ پھٹ جائے، ایسا جملہ اکبر نے کہا، یا ابتا العطش قد قتلنی واصلح قد اجہدنی۔ اے بابا، اکبر 3 دن کے بھوکیوں پیاسے تھے، لڑتے تو کس طرح سے لڑتے، تھک کر کے لڑ کر کے بغیر زخم کھائے ہوئے اکبر جب واپس آئے تک مرتا حسین کو ڈھارس بندھی۔ اکبر میرا لال میرے قریب آیا ہے، خوشی کا مقام ہے کہ کوئی زخم کھائے بغیر اکبر واپس آیا ہے۔ حسین کو یقین ہو گیا اب تو اکبر مجھ سے کچھ مانگے گا، اب تو اکبر مجھ سے کچھ مانگے گا۔ اکبر نے کیا کہا، یا بتا العطش قد قتلنی، اے بابا مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے، اے بابا مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے، یہ اسلحے کی گرانی مجھے تھکا دے رہی ہے، یہ اسلحے کی گرانی مجھے تھکا دے رہی ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ نظروں کو آسمان کی جانب بلند کیا، اے میرا لال اکبر، ارے تو نے مانگا تو کیا مانگا، اے میرے لال، ارے تو نے مانگا تو کیا مانگا، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نوازا پانی۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں، اے میرے لال اکبر، جاؤ تمہارا دادا آب کوثر لیے انتظار کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے وہ تمہیں سیراب کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائه تسلیما لامره، الا لعنۃ اللہ۔